الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَالَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قَالَ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا قال فی القرآن المجید قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا قال فی القرآن المجید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قال فی القرآن المجید قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود و سلام پڑھ لیجئے اور اس عقیدے سے پڑھیے کہ ہم یہاں سے مصطفیٰ کریم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی قبر انور میں ہمارے درود و سلام کو سن کر اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میرے نبی نے خود اس کا عقیدہ دیا۔ 1400 سال پہلے میرے نبی نے اس امت کو یہ عقیدہ دیا تھا۔ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 124 ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام۔ فرمایا کوئی بھی میرا غلام جب بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ پاک مجھے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دے دیتا ہوں۔ تو اس لیے بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں راعت العاشقین مراد المشتاقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد فارسان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش حاملین عقیدہ اہل سنت سٹیج پر دعوت اسلامی کے فضلاء فاضلین اور حضرت مولانا خطیب اہل سنت قبلہ محترم احمد رضا قادری اتاری صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری ریاست صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری طارق صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب، اور بالخصوص بانیان محفل میں قبلہ محمد انیف صاحب، محمد خورشید صاحب، جنہوں نے آج کی عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے اپنے والدین کے سالانے کے اصال ثواب کے لیے اتنا بڑا اہتمام کیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے
ایسی ہی اولاد کو قرآن مجید کے ساتھ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیحہ کی روشنی میں ایسی اولاد کو صالح اولاد قرار دیا گیا۔ یاد رکھیے آج کا ٹاپک ذو جہتین، دو ٹاپک تھے، ایک میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے اور ایک اصال ثواب اور اسی کے اندر عظمت والدین کے حوالے سے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ مبلغ دعوت اسلامی نے عظمت مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے چند معروضات آپ احباب کے سامنے پیش کی ہے، اور وقت بھی مجھے بہت کم دیا گیا ہے، اس لیے صرف میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مقام والدین کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کی شان کو کس انداز میں قرآن کے اسلوب میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی 4 آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، کتنی؟ جس میں میرے رب نے جہاں پر اپنی توحید، اپنی شان، اپنی عظمت کو بیان کیا ہے، ساتھ ملا کر میرے رب نے عظمت والدین کو بھی بیان کیا ہے۔ آئیے وہ 4 کون سے مقام ہیں؟ یہ میں نے 4 حرف کی نسبت سے 4 آیتیں پڑھی ہیں، اور وہ نسبت کس حرف کے ساتھ ہے؟ وہ لفظ والد، لفظ تو والد کے بھی 4 حرف ہیں، لفظ اللہ کے بھی 4 حرف ہیں، اور لفظ محمد کے بھی 4 حرف ہیں، اور اللہ نے 4 مقرب فرشتے جو وحی لے کر آتے ہیں، مختلف ان کی ڈیوٹیاں ہیں، مقربین فرشتے بھی 4 بنائے، اور اللہ نے اپنی کتابیں بھی 4 نازل فرمائی ہیں، اور میرے نبی کے خلفاء بھی 4 ہیں۔ اسی سے نسبت رکھتے ہوئے میں نے 4 آیتیں لفظ والد کے 4 حروف کی نسبت سے آپ کے سامنے بیان کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہی 4 کی نسبت سے ہم سب کا بیڑا پار فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 83، آیت نمبر 83، قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے بھی 2 وعدے لیے تھے، 2 عہد لیے تھے۔ یا اللہ کیا 2 عہد لیے تھے؟ فرمایا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، ایک عہد یہ لیا تھا عبادت اگر کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے، اور آگے فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اور اس نے سلوک سے پیش آنا ہے تو اپنے والدین کے ساتھ۔ اب اس آیت میں رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل کو خاص کر کے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ہم نے پہلے بھی بنی اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ تم نے 2 کام کرنے ہیں، عبادت ہماری کرنی ہے اور خدمت والدین کی کرنی ہے۔ اب یہاں پر ذہن میں تصور پیدا ہو سکتا ہے، جہاں بات بنی اسرائیل کی تھی، کس کی تھی؟ اب ایک نعرہ لگا دیں بنی اسرائیل مرد آباد۔ آج جو نعرہ لگایا جا رہا ہے نا اسٹیجوں پر، جلسوں پر، تو اس کی بھی میں توسیع کر دوں کہ اسرائیل مرد آباد، لفظ اسرائیل سے ہم جو مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں، پتہ یہ کتنی بڑی توہین ہے۔ ظاہراً تو ہم اسرائیل کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لفظ کیا بول رہے ہیں؟ اسرائیل مرد آباد۔ اس لفظ پر غور کیجئے،
اسرائیل کون ہے؟ تو یاد رکھیے اسرائیل اللہ کے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اس کا نام ہے. تو ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لے کر انہیں مرد آباد گئے. مجھے یہ بتائیں یہ کیا کفر نہیں ہے؟ نبی کی توحید تو کفر ہے. تو اس لیے لفظ کیا کہنا چاہیے؟ بنی اسرائیل مرد آباد. کیا لفظ کہنا چاہیے؟ اسرائیل مرد آباد کہنے سے اپنا ایمان مردہ ہو جاتا ہے. اور اگر اپنے ایمان کو جلا بخشنا چاہتے ہیں تو آپ نے نعرہ آج کے بعد لگانا ہے بنی اسرائیل مرد آباد. کیا نعرہ لگانا ہے؟ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے بھی 2 عہد لیے تھے. یا اللہ کیا عہد لیے تھے؟ ذرا طبیعت میری خراب ہے راستے میں، اس لیے میں وہ ذوق آپ کو دے نہیں سکوں گا، لیکن جو میں نے میسج دینا اس حوالے سے آج کی اس محفل سے ریلیٹڈ وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. اللہ نے 2 عہد لیے تھے بنی اسرائیل، تم نے 2 کام کرنے. ایک ہماری توحید کو ماننا ہے، عبادت ہماری کرنی ہے، اور دوسرا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. یا اللہ یہاں تو نے شرط لگا لی بنی اسرائیل کے لیے، اب بتا ہمارے لیے بھی کوئی حکم ہے جس میں تو یہ 2 چیزیں بیان کریں، اپنی توحید کے ساتھ مقام والدین، اپنی توحید کے ساتھ عظمت والدین، اپنی توحید کے ساتھ حسن سلوک والدین کے ساتھ کرنے کے بارے میں کیا تو نے ہمارے لیے بھی کوئی قرآن کی آیت اتاری؟ رب کہتا ہے ہاں قرآن اٹھاؤ، سورہ نساء آیت نمبر 36. 36 دوسرے مقام پر رب نے یہ شرط اٹھا دی، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. فرمایا جو بھی اللہ کا بندہ ہے، جو بھی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، میں اسے حکم دے رہا ہوں عبادت کرنی ہے تو رب کی کرنی ہے. وہ بالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. اب یہاں پر مطلق رب کہہ رہا ہے جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کی توحید پر بھی ایمان رکھے اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بھی پیش آئے. آگے ذرا تیسرے مقام پر سورہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل آیت نمبر 23 قرآن تیسرے مقام پر کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب پھر کہتا ہے میرا فیصلہ ہے. یا اللہ تیرا کیا فیصلہ ہے؟ رب نے فیصلہ کر کے امت کے لیے رکھ دیا، فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے عبادت میری کرنی ہے، میری توحید پر ایمان لانا ہے، اور ساتھ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. تیسرے مقام پر بھی جس موضوع پر رب پہلی آیت سے بات کر رہا تھا کہ 2 ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیے تھے، وہی 2 چیزیں اللہ رب العزت نے تیسری آیت میں بھی میرے رب نے بیان فرمائی، اور فرمایا ایک اللہ کی توحید پر ایمان لانا ہے، ساتھ والدین کی عظمت کو ماننا ہے. اب چوتھا مقام وہ اس سے بڑھ کر ضروری کیٹیگریز کے اندر رکھ کر رب نے چوتھے مقام پر پھر عظمت والدین کے ساتھ اپنی شان کو بیان کیا. میرے رب ذوالجلال نے سورۃ الانعام آیت نمبر 151 151 میرا رب چوتھے مقام پر اعلان فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ پھر چوتھے مقام پر اپنے انداز کو چینج کر کے مصطفیٰ سے ارشاد فرماتا ہے پیارے مصطفیٰ آپ ہی اپنی پیاری زبان سے اعلان فرما دیں. اور یاد رکھیں جہاں بھی اللہ لفظ کل سے بات کرتا ہے، لفظ تو اللہ کل جہاں بھی قرآن میں استعمال کرتا ہے بات عام نہیں ہوتی، بات ضروری بن جاتی ہے.
کیسے؟ اس پر 7 آیتیں پڑھ سکتا ہوں کہ لفظ کل جہاں پر آتا ہے اللہ بات عام نہیں کرتا، خاص جب رب نے اعلان کرنا ہوتا ہے تو رب کہتا ہے پیارے مصطفیٰ میری بھی منشا یہی ہے کہ تو اعلان کر۔ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا نبی سے کہلوانا چاہتا ہے؟ کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بی شیئا وبالوالدین احسانا۔ رب نے وہی انداز رکھا، کہا رب تعالیٰ کا یہ قرآن آپ سنا کر فرما دیں، اعلان کر دیں یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے سامنے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنا ہے، اور ساتھ وبالوالدین احسانا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا۔ یہ ہو گئی 4 آیتیں، لیکن لفظ کل اس حکم کو خاص کر رہا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ نے پورے قرآن کے اندر جہاں بھی خاص بات کی، بندوں کو خاص حکم ارشاد فرمایا تو لفظ کل استعمال کیا۔ لفظ کیسے؟ تو آپ قرآن کے 5ویں مقام پر دیکھیے جا کر کہ اللہ نے جب اپنی توحید کا اعلان کیا تو رب نے وہاں بھی لفظ کل استعمال کیا۔ اٹھائیے ذرا قرآن مجید کے اندر سورہ اخلاص، کیا نام ہے؟ اخلاص خالص کی جمع ہے۔ کیا ہے؟ خالص اس کو کہتے ہیں جس میں کسی غیر کی ملاوٹ نہ ہو، اس کو خالص۔ تو یہ سورہ اخلاص ہے، اور اخلاص کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اس میں بھی لفظ کل آ گیا۔ رب بتا رہا ہے کہ جس طرح لفظ کل سے میں نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اسی طرح لفظ کل سے توحید کے ساتھ عظمت والدین کو بیان کیا۔ فرمایا قل هو اللہ احد۔ لیکن حیران کن بات ہے کہ یہ لفظ کل یہ شان رسالت ہے، یہ عظمت رسالت ہے کہ هو اللہ احد سے رب کی توحید شروع ہو رہی ہے۔ وہ اللہ ایک، وہ اللہ کون؟ جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا، جس کا پتہ، ارے جس کے در سے ہمیں سب ملا ہے، اسی کے در سے تو ہمیں رب ملا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی ذات ہے کہ اپنی توحید کو بھی بیان کیا تو پہلے کل لے آیا۔ یا اللہ تو اسے کہہ رہا ہے سورہ اخلاص، یہ اخلاص والی صورت ہے اور اس میں کسی غیر کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی غیر آ نہیں سکتا، آ جائے تو ملاوٹ ہو جاتی ہے، لیکن اپنی توحید میں بیان کرنے سے پہلے تو اپنے نبی کو پہلے لے آیا۔ وجہ کیا ہے؟ تو جواب آتا ہے میری توحید کا منشا اور میری توحید کو مان ہی ہو سکتا ہے، اسے ہی توحید کا عرفان ہو سکتا ہے جو شان رسالت کو مانتا ہے۔ اسی لیے رب نے لفظ کل لگایا، اور اسی کل پر کہیوں کے کل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ کل، کیونکہ یہ شان رسالت ہے، اسی لیے اس کل پر سلامہ تو سلامہ رہا، کل سے کراس کر کے 40واں اور پھر سلانے پر بات ختم ہوتی ہے۔ بتاتا چلوں یہ لفظ کل وسیلہ مصطفیٰ ہے، بات رب کی اپنی تھی، رب نے بندوں کو بتانی تھی، لیکن رب نے ڈائریکٹ بندوں سے خطاب نہ کر کے بتایا کہ بات میری ہے لیکن بتائے گا مصطفیٰ۔ بات میری ہے، میں اپنے وسیلے سے اگر ڈائریکٹ بات کرنا چاہوں تو بندوں سے کر سکتا ہوں، لیکن جب بھی میں اپنی بات بندوں تک پہنچانا چاہوں تو مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہوں۔ یہ بندے کیسے ہیں جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر رب تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ رب کہتا ہے کہ میں تم سے مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر بات نہیں کرتا، تمہاری جرت کہ تم مصطفیٰ کو چھوڑ کر رب سے بات کرنا چاہتے ہو، کہا قیامت تک تم رب سے بات نہیں کر سکتے۔ کب تک؟ جب تک مصطفیٰ کا وسیلہ لے کر مجھ سے بات نہ کرو۔
حضرات محترم جہاں پر لفظ کل سے رب نے اپنی توحید کو بیان کیا، آگے اللہ نے پھر یہاں پر کیونکہ میلاد کی بھی محفل ہے تو میں ٹچ کرتا چلو، اللہ نے حضور کا میلاد بھی لفظ کل سے بیان کیا۔ کیسے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 قرآن کہتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے پیارے اعلان فرما دے جب تم پر اللہ کی طرف سے فضل ہو، رحمت ہو، اس کے ملنے پر تم جشن، تم خوشیاں منایا کرو۔ کیا منایا کرو؟ رحمت اور فضل کے ملنے پر۔ اب رحمت کیا ہے، فضل کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 46 میں رب کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ فرمایا کائنات میں چھوٹے چھوٹے بھی فضل ہیں لیکن ساری کائنات میں سب سے بڑا فضل کبیر جس کو ہم نے بنا کر بھیجا ہے وہ تیرا میرا نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن رب نے مصطفیٰ کو فضل کبیر بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے۔ رحمت کی باری آئی تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں رب کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا۔ کیا کیا؟ یہ بھیجنا ہی میرے تیرے نبی کا میلاد ہے۔ پورے قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 9 مقام پر یہ لفظ استعمال کیا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا۔ یا اللہ تو ایک بار بھی نبی کا میلاد بیان کر دیتا ہم مان جاتے، تو نے بار بار یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ ہم نے 12 ربیع الاول کو مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا۔ یہ 9 بار کیوں کہا؟ رب کہتا ہے ہم نے 9 بار اس لیے بھیجا استعمال کیا کہ اگر اس بھیجنے والے نبی کے بارے میں کسی کے بھیجے میں کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو تو ہمارا بار بار کہنا ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، اس کے بھیجے کو درست کر دے۔ تو اللہ نے 9 مقام پر یہ لفظ بھیجا استعمال کر کے عظمت میلاد مصطفیٰ کی افادیت کو بیان کر دیا۔ اور ایک اس کی وجہ مفسرین نے لکھی کہ یہ لفظ اللہ نے کیوں بولا 9 بار کہ ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، اس لیے جواب آتا ہے اپنا آنا اور ہے، بھیجا جانا اور ہے۔ اپنا آنا کیا ہے؟ جو خود آئے وہ اپنے آنے کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن جو بھیجا جائے وہ بھیجنے والے کی ذمہ داری بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں جب میرے نبی نے کنکریاں اٹھا کر کسی کو ماری، رب نے کہا تو نے تو نہیں ماری، یہ میں نے ماری ہے۔ کیوں؟ فعل مصطفیٰ کو رب فعل خدا کہہ رہا ہے اور رب کہہ رہا ہے یہ تو تیری بیعت کر رہے ہیں، یہ تیری نہیں، یہ تو میری بیعت۔ رب نے قرآن میں ید مصطفیٰ کو ید خدا قرار دیا، فرمایا تیرا ہاتھ نہیں ہے میرا ہاتھ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قانون تو یہ تھا جس کا ہاتھ ہو، جو بیعت کرے اسی کا نام لیا جائے، جو پتھر مارے اسی کا نام لیا جائے۔ یہاں قانون بدل گیا، مارے مصطفیٰ نے، رب کہہ رہا ہے تو نے نہیں مارے، بیعت مصطفیٰ کر رہے ہیں، مصطفیٰ سے رب کہہ رہا ہے تو نے بیعت نہیں کی، اور مصطفیٰ کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بھیجنے والا جو ہوتا ہے، جسے بھیجا جائے وہ بھیجنے والے کی ذمہ داری بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ 13 مقام پر یہ لفظ آیا ہے، لیکن ٹائم نہیں ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیے اللہ رب العزت کا ہم پر یہ احسان ہے، یہ فضل ہے کہ مصطفیٰ کی امت میں ہمیں رب نے پیدا فرمایا۔ فتاوی شامی کے اندر ابن عابدین شامی لکھتے ہیں 17 نبیوں نے دعائیں کی، کتنے؟ 17 نبیوں نے دعائیں کی کہ مولا ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں نبی
نہ بنا، مصطفیٰ کا امتی بنا۔ کیا بنا؟ مصطفیٰ کا امتی بنا۔ تو یہ میرے نبی کے امت کے آنے والوں کا، امت کے اندر رہنے والوں کی شان ہے کہ رب نے تجھے اور مجھے اپنا امتی بنایا ہے، اپنے نبی کی امتی بنایا ہے۔ اب یہاں پر 17 نبیوں نے دعائیں کی، رب نے دعا قبول نہیں کی۔ رب نے کہا یہ تو اوروں کی شان ہے، تمہاری شان تو برا برا ہے، لیکن یاد رکھیے 70,000 نبی، کتنے؟ انہوں نے ہجرت، کوئی ملک شام میں تھا، کوئی کس ملک میں تھا، 70,000 نبیوں نے ہجرت صرف اس وجہ سے کی مکے کی طرف۔ کس طرف ہجرت کی؟ جہاں میرے نبی کا میلاد ہوا۔ تو کیا ہوا؟ 70,000 نبیوں کو اللہ پاک نے اس نیت سے وہ سفر کر کے آئے وہاں پر مکے کی طرف، وہاں ان کی قبریں بنی۔ ان کی طلب یہ تھی کہ جب سونا نبی محمد مکے اور مدینے میں آئے گا تو مصطفیٰ کے قدم چلتے چلتے ہماری قبر کے ساتھ لگیں گے، تو اللہ پاک ہمیں وہ برکت عطا فرمائے گا جو برکت کسی کو نہیں ملی۔ ارے امتی خوش نصیب تو ہے، نبی تو یہ طلب میں رہے کہ نبی کا قدم ہماری قبر پر لگے، تو کتنا خوش نصیب ہے۔ بخاری کے اندر 13 مقام پر حدیث موجود ہے کہ تیرا نبی تو تیری قبر میں آ رہا ہے، تیرا نبی تو تیری قبر میں آ رہا ہے۔ حضرت محترم، میں نے بڑا تفصیلی خطاب کرنا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے یہاں پر 2 خطاب بہت مشکل ہوتے ہیں۔ یہ جو سلانے ہوتے ہیں، دعا، یہ چھوٹے موٹے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو ٹائم دیا ہوتا ہے کتنے بجے دعا ہوتی ہے، تو اس لیے پھر میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت